السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے ساتھ وابستگی۔ سیدہ اسماء کو اپنے دین پر فخر تھا، وہ دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا تھی۔ ان کے تقویٰ نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کریں کہ کیا وہ اپنی والدہ کا استقبال کر سکتی ہیں کیونکہ وہ مشرکہ ہیں۔ ان کی والدہ کو ایک دفعہ کچھ ضرورت پڑ گئی تھی اور وہ مسلمان نہیں تھی، تو وہ مدینہ آئی تھی۔ اب جب انہیں پتہ چلا تو یہ پریشان ہوئی کہ وہ تو مسلمان نہیں ہے، کیا میں ان کی مدد کروں؟ بعض سچویشن ایسی پیش آ جاتی ہیں مختلف لوگوں کو۔ تو امام مسلم نے یہ روایت اپنی کتاب صحیح مسلم میں روایت کی ہے۔ سید اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ میرے پاس بڑی چاہت لے کر آئی ہیں، کیا میں ان سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، صلی امکی۔ ایک دوسری روایت میں کچھ اس طرح ہے، ابو قریب محمد بن العلا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو اسامہ نے ہشام سے اور اس نے اپنے باپ کے حوالے سے حدیث بیان کی۔ اس نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہے کہ میرے پاس میری والدہ اس دور میں آئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا۔ کون سا؟ حدیبیہ۔ میری والدہ مشرکہ تھی، میں نے آپ سے فتویٰ طلب کیا کہ میری والدہ میرے پاس مجھ سے ملنے کی چاہت لے کر آئی ہیں، کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اپنی والدہ سے ملو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ والدین اگر دین پر نہیں، ایون اگر وہ نان مسلمز ہیں، یا والدین نہیں کوئی اور بھی رشتہ دار، تو ان سے میل ملاقات رکھی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جانا چاہیے۔ سید اسماء نے اپنی والدہ کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو انہوں نے والدہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایمانی غیرت بھی کتنی تھی۔ وہ ایک شک میں تھی کہ پتہ نہیں ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، اور اس کے تحائف قبول کر لیے۔ اب دیکھیں کہ حضرت اسماء کا صرف یہی عمل یعنی ہمیں دین کی غیرت کے بارے میں نہیں بتاتا، یا دین کے بارے میں محتاط انداز، مختلف مقامات پر جو آپ کے سوال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کتنی محتاط زندگی بسر کر رہی تھی اور دین کے بارے میں سیکھنے کا ان کا شوق کتنا تھا۔ یہاں سے سوال کرنے کا انداز بھی پتہ چلتا ہے۔ سوال کرنا انسان کی ذہنی کیفیت کا پتہ دیتا ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اور جاننا کیوں چاہتا ہے؟ تاکہ اس کا عمل درست ہو سکے۔ عمل کی درستگی کے لیے سوال کرنا فائدہ مند ہے، لیکن سوال برائے سوال اور بحث برائے بحث اور کسی کو زج کرنے کے لیے، یا صرف کسی کا امتحان لینے کے لیے، یا کسی کو بلٹل کرنے کے لیے، اس کی تحقیر کرنے کے لیے سوال کرنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یا کسی اور کو کچھ سنانے کے لیے کہ آپ کا اپنا کوئی مسئلہ نہیں، کسی اور کے خلاف آپ فتویٰ لینا چاہتے ہیں، تو اس طرح کسی سے سوال کرنا تاکہ آپ بات جو خود نہیں کہہ پا رہے وہ دوسرے سے کہلوا دیں۔ سوالات کی کثرت جبکہ وہ بیکار ہوں، درست نہیں۔ ضرورت کے سوالات، کم سوالات، اور جس سوال پر واقعی آپ کو عمل کرنا ہے، جس کے جواب پر، وہ سوال پوچھیں۔ اور پھر یہ کہ فتویٰ شاپنگ بھی نہ ہو، پہلے ایک سے پوچھا، وہاں سے تسلی ہو بھی گئی تو کہا چلے ایک سے اور سے پوچھ لیتے ہیں، کیا پتا کہ اس میں مزید کوئی اور گنجائش نکل آئے، اور پھر کسی اور سے پوچھا، پھر کسی اور سے پوچھا، پھر پانچویں کو جا کے بتایا میں بہت سو سے پوچھ چکی ہوں، اب آپ سے پوچھنا باقی ہے۔ تو بھئی کیوں پوچھے چلے جا رہے ہیں؟ جس کو عمل کرنا ہو وہ تو ایک سے ہی پوچھ کے عمل کر لے گا، الا یہ کہ وہ سوال کا جواب کو بہت ہی غیر ضروری طور پر حقیقت سے دور ہو، یا بالکل ہی دل کو نہ لگے۔ جب دل گواہی دے دے تو انسان کو پھر عمل کی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیے، اسلام جو ہے وہ اطاعت کا نام ہے۔ طریقے اطاعت کے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مختلف ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصل میں ہم میں دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ ہمارے اندر اس کی بات ماننے کا جذبہ کتنا ہے اور اطاعت کی خو کتنی ہے۔ اچھا، صدقہ کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر ہار کس کا پہنا ہوا تھا؟ حضرت اسماء کا۔ یہ ان کی سوتیلی بہن تھی۔ اب یہ سوتیلے رشتے کا احترام دیکھیے آپ، اور وہ جہاں بھی سفر پر رہی ہیں، اور ہار بھی قیمتی ہے،
اور وہ ان سے مانگ رہی ہیں اور وہ ان کو دے رہی ہیں. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے, آپ کی سوتیلی بہن یا آپ کی کزن آپ سے اگر ہار مانگے کسی شادی پہ پہننے کے لیے, دیں گی؟ فیصلہ آپ کا ہے جیسے بھی. لیکن یہاں میں صرف بتانا یہ چاہتی ہوں کہ دونوں بہنوں کے درمیان کیسے تعلقات تھے. اگر کسی کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ دو بہنیں مختلف ماؤں سے تھیں تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ سوتیلی بھی تھی. یعنی بہت سی حقیقی بہنوں سے زیادہ بہترین تعلقات تھے ان کے باہمی. یہی اصل دین ہے کہ ہمارے اپنے خاندان میں, ہمارے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے بزرگوں کے ساتھ, اپنے چھوٹوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں. اگر ہمارے دین نے ان تعلقات کو خوبصورت نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہم نے دین کی روح کو نہیں پایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنے کے علاوہ عاریتن بھی چیزیں دے دیا کرتی تھی.